السلام علیکم۔ 10 منٹ نظر چوہان کے ساتھ میں نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہ میں نے نیا فارمیٹ لایا ہوں 2 دن پہلے، اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، مجھے فرق نہیں پڑتا، کوئی صرف 1,500 لوگوں نے دیکھا۔ 500 لوگوں کے لیے بیسیکلی میں وی لاگ کرتا ہوں۔ مجھے کوئی جب میں نے وی لاگنگ بند کی تھی کوئی 500 کے قریب لوگوں نے کامنٹ کیے تھے کہ سر پلیز ایسا نہ کریں، ظلم ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم ڈپریشن سے نکلتے ہیں۔ تو صرف 500 لوگوں کے لیے بنیادی طور پر یہ میں وی لاگ کرتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے کوئی فوج ہو یا اس طرح کا کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ میں مرد مجاہد ہوں، وہ صرف ایک چیز کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، میں ہر وقت ایوالو ہوتا رہتا ہوں۔ کبھی میں 2 منٹ نظر چوہان کے ساتھ کیا کرتا تھا، مجھے یاد ہے، آپ میرے اس یوٹیوب میں دیکھیں گے، تو لہٰذا اس میں ہی میں سیاست، روحانیت اور دنیا کے مختلف تجربے بیان کر دیا کروں گا۔ امریکہ کے نیبرہڈ میں، ہمسائے میں ایک ملک ہے وینیزویلا۔ وینیزویلا میں آپ کو پتہ ہے شاویز بڑا امریکیوں کو للکارتا رہا۔ وینیزویلا کے پروون آئل ریزروز دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز ہیں۔ شاویز کے ساتھ بھی امریکہ کا پھڈا رہا، کمیونسٹ حکومت رہی۔ اس کے بعد 2014 سے مدورو نامی ایک شخص بالکل گانڈے، بلو موری، شوباس، اسٹیل کے لان والے کی طرح بالکل فوج کے ساتھ مل کر، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر حکومت کر رہا ہے۔ آئین میں بھی اس نے تبدیلی غالباً 2017-18 میں کی۔ ڈنڈے کے زور پر فوج کے ساتھ مل کے وہ حکومت کر رہا ہے۔ وینیزویلا کا 2023 کا سینسس 28 ملین آبادی بتا رہا ہے۔ 8 ملین آبادی کولمبیا امیگریٹ کر کے، آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً تیسرا حصہ آبادی کا جو ہے وہ مائیگریٹ کر گیا۔ سوڈان میں آپ کو پتہ ہے 2 جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں 50 ملین آبادی ہے، اور وہاں 10 ملین لوگ امیگریٹ کر گئے، 1 کروڑ کے قریب، یہاں 80 لاکھ امیگریٹ کر گئے ہیں۔ برما میں بھی کچھ اسی قسم کے سین ہے، کوئی 1 ملین کے قریب برمیز جب سے فوج کا تسلط ہے پچھلے 20 سال سے امیگریٹ کر گئے ہوئے ہیں۔ یہ جہاں جہاں بدماشی، غنڈہ گردی چل رہی ہے فوج کی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، وہاں یہی ہوتا ہے۔ میں جو بات آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اندیا دیا جا رہا ہے کہ فوج، پاکستانی فوج بلو موری، اسٹیل کے لان والا اور گانڈے کے ساتھ مل کر امریکہ کے ساتھ لڑے گی۔ مدورو امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، سوڈان اور برما کے جرنیل تو خیر امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹلی اس طرح لڑائی میں نہیں لے ہیں، لیکن وہ امریکہ کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ ریورٹنگ بیک ٹو ڈیموکریسیز ان برما اینڈ سوڈان۔ وینیزویلا کے کیس میں ویک ہوتا جا رہا ہے مدورو۔ شاید ٹرمپ جس نے کہ رچرڈ گرینل کو وینیزویلا اور نارتھ کوریا کے لیے لگایا ہے، آ کر یہ معاملات حل کر سکے۔ میں آج کے وی لاگ میں یہی انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہوگا، میرے خیال میں نہیں۔ ایک تو پاکستان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز، پروون آئل ریزروز نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستانی فوج سوال ہی نہیں پیدا ہوتے کہ امریکہ سے ٹکر لے۔ آج تک امریکہ نے کچھ ادوار میں فوج سے ہاتھ اٹھایا، جیسے کہ جب جہانگیر کرامت کو کک آؤٹ کیا تھا نواز گانڈے نے، یا مشرف نے جب کو کیا تھا تو کوئی 2 سال کے لیے یا سال کے لیے امریکہ وزنٹ ان۔ 9/11 کے بعد وہ مشرف کا امریکہ ساتھی بنا تھا۔ تو اسی طرح بھٹو کے وقت آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے بھٹو کے آخری دور میں بھٹو کو نکالنے کے لیے
اس فوج کا ساتھ دیا تھا۔ تو امریکہ کے ساتھ فوج کے جو فیزز ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ امریکہ الگ ہو جاتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے، کوئی لڑائی بڑائی کا معاملہ نہیں ہوتا، جو کہ وینیزویلا میں امریکہ کرتا ہے، اور باقاعدہ ادھر ایک سینکشنز اور سارا کچھ۔ دوسرا، سینکشنز امریکہ کی بالکل بھی پاکستانی گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکے گی۔ IMF ٹوٹلی امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور ٹرمپ کے آتے ہی یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے سے پاکستان کا IMF کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے جو فوراً کہا ہے کہ ریزروز جو ان سے اوورسیز پاکستانیز جو فورن ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں ان کو سٹاپ کرنے کا، اس میں بھی عمران خان کو بہت زیادہ کامیابی ہو رہی ہے۔ میں ذرا آپ کو بتاؤں، مجھے بہت زیادہ فرسٹریشن پاکستانی 25 کروڑ سے ہے۔ یہ بالکل بیکار بوگس، جس وجہ سے میں نے فوج سے لڑائی بند کی یا ان کے خلاف گالیاں دینا بند کی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ پاکستانی 25 کروڑ ہیں۔ یہ تو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آ جائے تو رچرڈ گرینل وغیرہ، آپ دیکھیں رچرڈ گرینل کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے کندھے پہ یہ 25 کروڑ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں۔ خود انہوں نے مادہ پرستی، فراڈ، کرپشن، ہاں البتہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ امتیاز سپر سٹور جو ہے کراچی میں، وہاں وہ نور پور ڈیری کی پروڈکٹس لینے گئے تو وہ آدھے سے بھی کم قیمت پر بک رہی ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا نقصان یہ منیرہ مستری فوج کا کروا رہا ہے، اور یہ کیا معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ آج کچھ خبروں میں حمید گل کے بیٹے سے بھی ساتھ حوالے سے ایک خبر تھی کہ سعودی عرب نے بھی اندیا دیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان کی اپنی ٹیم نے بھی اسے زچ کیا ہے، علی امین گنڈا پور اور ان سب نے۔ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان لالی پاپ لے لے، کہیں نزدیک کہیں اچھی جگہ پہ شفٹ ہو جائے جیل سے نکل کر۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کو صرف کوئی 20 دن کے قریب رہ گئے ہیں حلف برداری میں، اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی عمران خان کی رہائی شاید ممکن ہو جائے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیونکہ بہت زیادہ پابندیاں پاکستان پر لگنے کا امکان ہے، ہم تو یہاں یہ بھی سن رہے ہیں کہ سفری پابندیوں کا بھی پاکستان پر اعلان ہو رہا ہے۔ کل ایک جعلی ٹویٹر ہینڈل سے، جعلی تو نہیں، ایک امیگریشن لائر کہہ رہی ہے نیو یارک سے، رچرڈ گرینل کو اس نے کہا جی کہ پاکستان اور ان کے لیے کیا ہے تعینات، تو وہ رچرڈ نے فوراً کہا کہ فیک نیوز۔ میرے خیال کے مطابق اگر اسپیسیفک پوسٹنگ پاکستان کے بارے میں کسی کی بھی ہوئی، وہ ظلم خلیل زاد ہوگا، یا تو وہ پاکستان میں امریکہ کا امبیسڈر ہوگا، یا وہ اوور لک کرے گا یہ افغانستان اور امریکہ کا۔ آخر میں افغانستان اور پاکستان کی جنگ پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید امریکہ کی بھی اس میں مدد شامل ہو، اور آئی ڈونٹ تھنک طالبان انڈیا کے مطابق KPK اور بلوچستان لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا، دوسرا ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ طالبان اتنے پاورفل ہو۔ ہاں البتہ عمران خان کے آنے کے چانسز اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس فوج پر افغانستان سے، امریکہ سے، 25 کروڑ عوام سے، اوورسیز سے، معاشی تنگ دستی سے، ہر طرف سے اتنا پریشر پڑ گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی پہلی دفعہ 75 سالہ ہسٹری میں امریکہ کی طرح ڈیپ اسٹیٹ کو شکست فاش ہونے جا رہی ہے۔ آپ بس صرف ہفتہ 2 ہفتہ انتظار کریں۔ لیکن میں پھر کہوں گا، آج میں نے روحانیت پر زیادہ کوئی بھی بات نہیں کی،
آپ مادہ پرستی کی زندگی سے نکلیں گے تو آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ ہوگا، وگرنہ آپ ایک نئی مصیبت میں دھنس جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے